الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ نماز کے ارکان اور فرائض سے متعلق آج کا ہمارا 40واں درس ہے۔ نماز کا آخری اور 14واں رکن وہ ہے نماز کے ختم ہونے پر 2 سلام دائیں اور بائیں پھیرنا۔ یہ نماز کے فرائض میں سے 14واں فرض اور رکن ہے۔ اس کی دلیل سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی کنجی طہارت ہے، اس کی حرمت تکبیر سے ہوتی، یعنی اس کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی، اور اس کا ختم ہونا سلام سے ہوتا ہے۔ اس کا ختم ہونا یعنی نماز کا مکمل ہونا اور اسے ختم کرنا سلام کے ذریعے ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ حضرت عامر بن سعد اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے میں دیکھتا تھا کہ آپ دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے گال کی سفیدی نظر آتی تھی۔ یعنی سلام پھیرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اتنا زیادہ دائیں طرف کرتے کہ پیچھے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی جو سفیدی ہوتی تھی وہ نظر آ جایا کرتی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے فرائض میں سے 14واں فرض اور رکن کیا ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اب یہاں پر 2 مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ہی سلام پھیرنا اور کہنا یہ ضروری ہے یا دونوں طرف پھیرنا ضروری ہے؟ تو پہلی رائے یہ ہے کہ پہلا سلام دائیں طرف سلام پھیرنے کا حکم وہ یہ ہے کہ یہی ضروری ہے اور اس کے ذریعے نماز ختم ہوتی ہے۔ یعنی نماز میں پہلا سلام ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرنا یہ نماز کے رکن اور فرض میں سے ایک فرض ہے۔ اس کے بغیر انسان نماز سے نہیں نکل سکتا اور نکلنا درست بھی نہیں ہے۔ یہی سارے علماء یہ بات کہتے ہیں اور اسی پر اجماع بھی ہے۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس شخص نے صرف ایک سلام پر اکتفا کیا، یعنی دائیں طرف سلام پھیرا، تو اس کی نماز درست ہے۔ یعنی ایک طرف سلام پھیرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اسی پر کسی نے اکتفا کر لیا ہے کسی وجہ سے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام معتبر علماء کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ صرف ایک ہی سلام واجب ہے۔ یہاں پر صرف میں پہلی رائے ذکر کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک طرف سلام پھیرنا واجب ہے، ان کی رائے یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف سلام پھیرنا واجب ضروری ہے، وہ بھی رائے موجود ہے، اس کو اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے۔ یہاں پر جن لوگوں نے کہا ہے کہ صرف ایک طرف سلام پھیرنا واجب اور ضروری ہے، ان کی دلیل تو پہلی یہی دلیل ہے جو ابھی ذکر کی گئی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی وضو کرنا، اور اس کی حرمت یعنی نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا، اور اس کا ختم ہونا سلام سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کہا ہے، سلام تو کہتے ہیں تسلیم ایک ہی سلام کو کہا جاتا ہے۔ تسلیم جو ہوتا ہے ایک ہی سلام کو کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ نماز کا ختم ہونا تسلیم سے ہے، یعنی ایک سلام سے ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا بہرحال ضروری ہے، واجب ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ دوسری دلیل وہ کہتے ہیں کہ ایک سلام کے ذریعے ہی انسان نماز سے باہر آ سکتا ہے۔ یعنی کسی نے ایک طرف سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو پھر وہ نماز سے نکل سکتا ہے، درست ہے اس کا نکلنا۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس پر واجب نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی رائے ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک طرف ہی سلام پھیرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ نماز اس وقت ختم ہوتی ہے جب آپ سلام پھیرتے ہیں۔ اگر کسی نے سلام ہی نہیں پھیرا تو وہ ابھی نماز ہی میں ہے، جب تک سلام نہیں پھیرے گا وہ نماز سے نہیں نکلا ہے، وہ نماز میں رہے گا۔ کم از کم ایک طرف سلام پھیرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پہلی رائے رکھی ہے جو علماء کہتے ہیں۔ کسی وجہ سے انسان اگر ایک ہی سلام پر اکتفا کر
لے گا تو اس رائے کے مطابق، جس کی دلیل موجود ہے، اس رائے کے مطابق اس کی نماز درست ہوگی۔ اس کے برعکس دوسرے علماء بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں طرف سلام پھیرنا یہ واجب اور ضروری ہے اور رکن ہے۔ اس کی بھی دلائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم دوسری رائے کو دیکھیں گے اور اس کے دلائل کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق انجام دینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔